کلام کے درمیان بات ہوتی تھی، ہم کلام ہوتے تھے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کو طور سینین کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس سورت کی ابتدائی چند ایک آیت میں کہیں تو تین کی، کہیں زیتون کی اور کہیں طور سینا کی، یعنی طور سینین کی، طور سینا کہے یا سینین کہے دونوں کا ایک ہی میننگ ہے کہ ان کی اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر آگے چلے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پھر اس شہر کی قسم کھائی ہے جس شہر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، پیدا کیا۔ یہاں بلد الامین، بلد کے معنی شہر کے آتے، یہاں اس شہر کا نام لیا گیا ہے جس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور یہ کون سا شہر ہے؟ جس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہے، مکہ معظمہ ہے۔ مکہ شریف کا جو ہے اللہ نے اس سورت کی اس آیت میں تذکرہ کیا ہے اور قسم بھی کھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قسم کھانے کی نوعیت کیا ہے؟ کتابوں میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت خالق ہونے کی حیثیت سے اس کو ہر چیز کی قسم کھانے کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، اور جب کسی بات، اہم بات، خاص بات، خاص الخاص اور اخص الخاص کوئی بات ہوتی ہے جس کی تاکید کو، جس کی اہمیت کو اور جس کے فائدے اور بینیفٹ کو بتانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے ذریعے اس بات کو مؤکد اور تاکید کے ذریعے اس کو پختہ کرتے ہیں، اور اس کی مضبوطی کو دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو بتاتے ہیں کہ اللہ قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں گویا کہ اس میں انسان کی بھلائی ہے، فائدہ ہے۔ لیکن یہی نوعیت اگر انسان کی جانب کی جائے کہ اگر انسان قسم کھاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کا قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کا قسم کھانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں بہت ہی اہم اور خاص بات ہو اور معاملہ جب پیچیدہ ہو جائے اور کچھ اس طرح سے معاملہ ہو جائے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اور بات بھی سچی ہو، جھوٹی بات نہ ہو، سچی بات ہو، اس موقع پر صرف اللہ کی قسم اگر کھائے تو اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا حضرت انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی یا تو معاملہ بھی بڑا اونچا ہو، دو پکشوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اور نزاعی کیفیت اور مناقشہ کی صورت اختیار کر لے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوئی صورت بھی نہ نکل آئے، اس موقع پر جب کہ دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہے وہ بالکل اس کی بات سچی ہے، اور اپنی سچی بات کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے اگر وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ قسم کھانا کتابوں میں لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہے، ہم قرآن کی بھی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم، ہم ماں کی بھی قسمیں کھاتے ہیں، باپ کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی قسمیں کھاتے ہیں۔ بھائی کھانے کے لیے اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، جس چیزوں کو کھا کھا کے ہم اپنا پیٹ اتنا موٹا موٹا کر لے رہے ہیں، ہاتھی جیسا ہمارا پیٹ نہیں انڈیا گیٹ بھر رہا ہے، تو پھر قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھات کھاؤ، چاول کھاؤ، کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے اپنا پیٹ بھرو۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ ہم اللہ کی قسم، جبکہ اس موقع پر بات بھی سچی اور معاملہ گمبھیرتا سے لیا جائے، اس موقع پر اللہ کی قسم کھانے کی علماء نے اجازت لکھی ہے۔ اس کے علاوہ قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ہم جیسے انسان ہیں کہ اس موقع پر دھڑا دھڑ قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک آدمی بات سچی ہو یا جھوٹی ہو فوراً قسم کھا لیتا ہے، قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
صحیح بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ 4 چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، اور پھر قسم کے بعد آتا ہے جواب قسم۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک ہوتا ہے سوال، ایک سوال ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں ہم سوال کہتے ہیں، اصل لفظ سوال ہے، لیکن جب جواب دینے کی بات آتی ہے، مجیب جواب دینا، تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جواب دینے والا مجیب جواب دیتا ہے۔ تو جس طرح سائل نے سوال کیا، مجیب نے جواب دینے والے نے جواب دیا، تو جس طرح قسم کھائی گئی، قسم کا ایک جواب قسم ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے، اس کا جواب قسم، یعنی قسم کھانے کا اللہ جواب دے رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ 4 چیزوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کا جواب قسم اللہ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بڑا حسین اور جمیل بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا اچھا اور سچا بنایا ہے، معتدل سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایسا نہیں کیا۔ حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور اسی طرح علامہ روح المعانی کے وہ اپنی تفسیروں کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہتر سانچے میں ڈھالا ہے، مطلب یہ کہ انسان کی ناک جہاں ہونی چاہیے تھی وہی اچھی لگتی ہے، انسان کی ناک جہاں ہوتی ہے اس جگہ سے اٹھا کر اگر کان کی جگہ میں ناک رکھ دی جائے اور کان کو ناک کی جگہ میں رکھ دی جائے تو انسان کا سانچہ بگڑ جائے گا، ڈھانچہ بگڑ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ نے انسان کو، حضرت انسان کو وجود بخشا ہے اور بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ناک کی جگہ ناک رکھی گئی، کان کے جگہ کان رکھے گئے، دانت اور ہونٹ کے جگہ وہ بنائے گئے، سر کے جگہ سر اور 2 آنکھیں بڑی خوبصورت مشین دی گئی تاکہ انسان دیکھ سکے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا کا سلسلہ قائم ہے تب سے اربوں کھربوں حضرت انسان کو معلوم سے وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں مفسرین کرام کے اربوں کھربوں انسان کو اللہ نے معدوم سے وجود بخشا۔ معدوم سے وجود بخشا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نام و نشان نہیں تھا، انسان کو آدمی جانتا نہیں تھا، چونکہ اس سے پہلے آدمی نہ آدمی کی ذات تھی، تو جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کا جاننا محال ہے۔ انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو معلوم سے وجود بخشا ہے۔ اور اربوں کھربوں انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انسان بنائے، ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے کما حقہ ملتی نہیں۔ کیوں بھائی ہے ایسا؟ ایک شکل کا 2 آدمی، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا ایک آدمی ہم نے دیکھا، اس جیسا ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اسی کی طرح یا اس وہی جو ہے شکل کا میں نے 2 آدمی دیکھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی یہ کہتا ہے کہ اسی انسان جیس اس کی شکل جیسی دوسری انسان بھی موجود ہے تو گویا کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر، اللہ کے قادر مطلق ہونے پر رخنا ڈالنے کی طرح ہے، پیوند لگانا، چھید کرنے کی طرح ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر حملہ کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو شکل کی بات ہے، شکل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عقل بڑی چیز ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انسان بنائے ہیں اور ہر انسان کو 2 آنکھیں دی گئی، 1 ناک دی گئی، 2 کان دیے گئے،
منہ اور ہونٹ اور اس کے اندر دانت اللہ نے سجا کر خوبصورتی سے اس کو منقش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 پیر دیے تاکہ وہ آرام کے ساتھ چل سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 ہینڈ 2 ہاتھ بھی اللہ نے دیے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تو اللہ نے تو تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کی اس آیت کی جرح کرتے ہوئے علماء مفسرین اپنی اپنی تفسیری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں، اور ان ہاتھوں میں 5 انگلیاں رکھی۔ ان انگلیوں میں جو پوروا ہے، اس کے اندر جو لکیر ہے جس کو آپ فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے اس سے ملتا نہیں ہے، پوروں سے ملتا نہیں ہے، میچ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے؟ خدا کی قدرت کو دیکھیں اور سمجھے، اس کی شاہکار کو سمجھے۔ اللہ نے اس آیت میں یہی سمجھانا چاہا ہے کہ قسمیں اٹھائی اللہ نے 4 چیزوں کی، اور پھر جواب قسم کے طور پر اللہ نے یہ آیت لا کر بتلا دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بر اور بحر کہا ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی اور تری کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں صرف بر اور بحر نہیں، یعنی تری اور خشکی کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ تمام چیزیں جو پوری دنیا میں اللہ نے وجود بخشی ہے، تمام چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ نے فضیلت نمایاں عطا فرمائی ہے تو وہ ہے حضرت انسان۔ آئینے کے سامنے حضرت انسان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چہرے کو کافی دیر تک سنوارتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور اس کی اپنی جب اس کا عکس اس کے آئینے میں نظر آتا ہے تو اپنے عکس کو دیکھ کر، اپنی چہرے کی خوبصورتی اور فیس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بندہ کبھی اتراتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، لب جو ہے مسکان کے ساتھ اس کی دانت جو ہے نا ظاہر ہوتے ہیں، لیکن حضرت انسان کو پتہ چلنا چاہیے اسی انسان کے بارے میں اللہ نے کہیں کہا الم نخلقکم من ماء مہین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حضرت انسان کو جس کے بارے میں 4 چیزوں کی قسم کھائی، پھر اللہ نے کہا جواب قسم، یعنی قسم کھانے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے حضرت انسان کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا، سب سے زیادہ بیوٹیفل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور اس خوبصورت بنایا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ایک انسان اپنی تخلیق کے بارے میں اگر سوچے گا تو اللہ فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کے بارے میں، غور و فکر کرنے کے بارے میں حضرت انسان کو دعوت کی پیشکش کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ حضرت انسان ہم نے قسم کھا کر بتلایا ہے اور سمجھایا ہے اور دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، لیکن اے حضرت انسان کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی کمپنی کی بنی ہوئی پروڈکٹ پر وہ اپنے آپ کا فخر کرتا ہے، اچھی سی اچھی لوگو اس میں لگاتا ہے اور اس کی فضیلت کو عیاں کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ ہماری کمپنی سے بنی ہوئی پروڈکٹ، یہ سامان، یہ چیزیں جو ہیں تمام دوسری کمپنیوں سے زیادہ بہتر اور بہتر ہے، افضل ہے، اتم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اتنا اچھا بنایا ہے۔ اب اللہ سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، حضرت انسان تو سوچ، جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خوبصورت چہرہ اور مہرہ کو دیکھ کر جب خوش ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس چہرے کے عکس کو دیکھ کر سوچ لینا کہ جس خدا نے تم کو اتنا اچھا بنایا، اتنا سچا بنایا، تمہاری شکل اتنی اچھی بنائی، اس اللہ نے تمہاری شکل کو کس پروڈکٹ سے تیار کیا ہے، کبھی غور و فکر کر لینا۔ اللہ نے اسی آیت میں بتلا رہا ہے
अलम नखलुकुम मिन माँ, माँ के माने अरबी में पानी के आते हैं, और महीन कहते हैं उस पानी को जिस पानी के अंदर कचरा और गंदगी। तो अल्लाह की कुदरत को देखे, इतना खूबसूरत इंसान के एक इंसान दूसरे के इंसान को जब देखता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। होती है कि एक इंसान दूसरे की ओर अगर नज़र भर कर देखे और खूब देखे तो उससे मोहब्बत हो जाती है। पहली मर्तबा जब देख ले तो हो सकता है कि उसकी शक्ल अच्छी न लगे, लेकिन जब कुछ देर टिकटिकी बांध कर यकायक उसकी ओर देखता है और जमकर देखता है तो उससे, उसके चेहरे से और उसकी वजूद से उसको मोहब्बत हो जाती है। खुदा की कुदरत को देखे, उसी खूबसूरत इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ से बनाया? ऐसे गंदे पानी से कि अगर वो पानी का कतरा हमारे कपड़ों में लग जाए तो हम झटपट उस कपड़े को अपने तन से जुदा करना फ़र्ज़ और अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। वो कपड़ा जिसके अंदर हम पहने होते हैं और वो गंदा पानी माए महीन अगर लग जाता है तो बंदा नापाक हो जाता है। उस कपड़ा को पहन कर पाकी वाला कोई काम नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकता। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वो पानी से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अच्छा, हसीन, जमील, अहसन, अजमल, अफजल इंसान को अल्लाह ने तैयार किया, और इतना अच्छा तैयार किया कि अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब कसम के तौर पर फरमा रहा है कि हमने इतने अच्छे इंसान बनाए। दूसरी आयत में, दूसरी सूरत की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसान, नज़र यंजुरु माने देखना, फलयंजुरिल इंसान, चाहिए कि इंसान देखे। किस चीज़ को देखे और क्या देखे, किसकी ओर देखे? अल्लाह फरमाता है मिम्मा खुलिका, वो देखे कि कैसे अल्लाह ने और किस चीज़ से उसकी तख्लीक की गई, किस चीज़ से उसको पैदा किया गया। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिलिन, खुलिका, इंसान को पैदा किया गया, इंसान को अल्लाह ने मालूम से वजूद में लाया। किस चीज़ के लाया? मिम्मा, उस पानी से, दाफिकिन, जो छलक कर, कूद कर और बड़ी तेज़ी के साथ, जोश के साथ, हमियत के साथ जो पानी जो है ना तन बदन से जुदा होकर निकलती है और निकल कर तन से जुदा होकर दूसरे के वहाँ ट्रांसफ़र होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दमकने वाले, छलकने वाले, कूदने वाले गंदे पानी से अल्लाह ने इतने खूबसूरत इंसान को बनाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला सोचने के लिए, समझने के लिए हर आन हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शक्लों में कुरान मुक़द्दस की आयात की शक्ल में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला दावतें दे रहे हैं कि इंसान अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के बारे में सोचो और घमंड न करो, तकब्बुर न करो, अपने आप को दूसरे से बड़ाई और बरतर न समझो, सबसे बड़ा और सबसे उत्तम अपने आप को तसव्वुर न करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने और गौर व फिक्र करने की बात है कि इसी इंसान को इतने गंदे पानी से अल्लाह ने मामूल से वजूद में लाया है। अब वही इंसान दूसरे के सामने अगर बड़ाई करता है, इसको एक छोटी सी मिसाल से आप समझें। एक इंसान बिल्कुल लोअर कास्ट के, बिल्कुल नीचे से बिलोंग करता है और वो इंसान बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर आता है। पहले बिल्कुल कबाड़ी चुनने वाला आदमी था, फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता 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 जस्ता जस्ता वो तरक्की करता है और तरक्की करते करते तरक्की की वो मनाजिल वो तय कर लेता है और इतना डेवलप और इतना ऊंचाई और बुलंदी को छू लेता है कि कहाँ वो जो है ना खाकपति से लाखपति और करोड़पति पे आ जाता है। तब जब वो किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी बड़ाई जाहिर करता है कि भाई हमारे सामने तेरा कोई वजूद नहीं है, तो वो इंसान उसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। वो कहता है ज़रा बन नहीं मेरे सामने, तुम्हारी हैसियत क्या थी मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम तो खाकपति थे, छाक और खाक छानते थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने तुमको हैसियत दी है, आज तुम बड़े और पैसे वाले हो गए हो, वरना एक दिन तुम हमसे भी गए गुजरे थे।
وہی انسان اپنی خوبصورتی پر، اپنی بڑائی پر، اپنے پیسے پر اپنے گھمنڈ کرتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ یاد دلاتا ہے کہ حضرت انسان تو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، ہمارے آگے جھکتا نہیں ہے، ہمارے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے، ذرا اس پانی کی اور سوچ، یاد کر جس گندے پانی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے، اچھے سانچے میں ڈالا ہے، تمہاری کوئی بساط اور حیثیت نہیں تھی، ہم نے تم کو گندے پانی سے اچھا بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر آن ہر لمحہ اپنے بندے کو آگاہ کرتا ہے، بتلاتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ ذرا ڈرتے رہنا، ڈر اپنے اندر پیدا کرو اللہ رب العزت کی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اگر جس دل کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہ سے بچاتا رہے گا۔ جب اس کے دل میں اکڑ پیدا ہوگی، گھمنڈ پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، وہ بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس بندے کے لیے ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، لوگ چوک چوراہوں میں ادھر ادھر کی گپیں مار رہے ہیں، بے شرموں کی تو انتہا ہو گئی ہے۔ اذان ہو رہی ہے اور لوگ بالکل اس سے متصل ہے، اذان کی آواز تو کیا مسجد کی تمام آوازیں ان تک پہنچ رہی ہے، آپ باہر گپیں مار رہے ہیں۔ بتاؤ اس خدا نے جس میں گندے پانی سے تم کو وجود دے کر اتنا بڑا ڈیل ڈول جسامت والا انسان اور طاقتور انسان بنایا ہے، وہ انسان چاہے تو تم کو لقوا تقوا نہیں بلکہ اتنا فالج مارے گا، اتنا برا کر دے گا، حالت اتنی ہماری بگڑ جائے گی کہ پھر دوبارہ ہم اپنی حالت پر سنور کر، سدھر کر اور ریکور ہو کر ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، یہ نصاب ہے، یہ طاقت ہے، لیکن ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہے، سمجھا نہیں ہے، عمل نہیں کیا، ڈرتے نہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے، وقت ہو گیا ہے، بالکل مختصر میں۔ ایک صاحب تھے جن کا نام موسیٰ بن عیسیٰ الحاشمی تھا۔ کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، بس اس پر موسیٰ بن عیسیٰ الحاشمی نامی ویکتی رات کے سناٹے میں باہر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے، اور چاندنی رات تھی، اور رات کی چاندنی کی چمک کو دیکھ کر سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور میاں بیوی میں آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، اور شوہر کو اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس پر وہ جان نچھاور کرتا تھا۔ یکایک اس کے دل میں یہ بات اس کی زبان سے نکلتی ہے کہ اے میری بیوی، انتی طالق ثلاثن، تجھے 3 طلاق، ان لم تکونی احسن من القمر۔ اس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان لم تکونی احسن من القمر، یہ 14ویں رات کی چاند کی چاندنی سے زیادہ اگر تو خوبصورت نہیں ہے، انت طالق ثلاثن، تو تجھے 3 طلاق۔ اب جب انہوں نے محو ہو کر، اس کی محبت میں غرق ہو کر، ڈوب کر یہ بات کہہ دی، زبان سے نکل گئی، تو فوراً اس کی بیوی وہاں سے اٹھ کر پردے کی اوٹ میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ تم نے تو مذاق مذاق میں مجھے طلاق ہی دے دیا۔ کتاب میں ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، الطلاق والعتاق والحبا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت ہے، ان میں سے ایک نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے اور عتاق بھی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، جب کہہ دی تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اب بیوی جب پردے میں چلی گئی تو ان کو جو ہمیں ایک ملال سا ہوا، رنج ہوا، اور رنج اور غم اور حیرانی اور ششدریت کے عالم میں بڑی پریشان، بڑی بے چینی کے ساتھ رات کٹی۔ جب رات گزر گئی تو اس زمانے میں اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام خلیفہ ابو جعفر منصور تھا۔ وہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے شکایت کی کہ دراصل بات یہ تھی، سارا ماجرا کہہ سنایا کہ رات کے سناٹے میں چاند
14ویں رات کی چاندنی تھی اور میں محو محبت میں غرق ہو کر اس سے کہہ دیا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں، تو تجھے 3 طلاق میری بیوی سمجھ رہی ہے اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ چاند سے زیادہ کوئی حسین اور خوبصورت نہیں، لہذا میری بیوی کو 3 طلاق ہو گئی ہے اور میری بیوی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا کوئی اپائے شپائے بتائیں ورنہ تو میں ایسے یوں ہی مارا جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، خلیفہ وقت نے اس زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو شاگرد تھا اس کو بلایا، بلکہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، فقہا تھے، وزیر القضات تھے، سب کو بلایا گیا، سارے فتویٰ داں کو بلایا گیا، جتنے بھی فتویٰ دینے والے بڑے بڑے مفتیان کرام فقہا تھے سارے بیٹھے ہیں۔ سب کے سامنے جب بات پیش کی گئی کہ بتاؤ اس کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہے، بیک وقت جتنے بھی مفتی تھے، جتنے بھی عالم تھے، جتنے بھی قاضی تھے، سب نے کہہ دیا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ہمیں اور پریشان ہونے لگا، اخیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شاگرد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا تو بتا کیا اس کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تھوڑی دیر تو سوچتا ہے اور اس کے بعد اپنا سر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی آیت جیسے پڑھی، جتنے بھی فتویٰ دینے والے بڑے بڑے مفتیان کرام اور قاضی القضات تھے وہ سارے کے سارے اپنی انگلی دانتوں تلے چباتے ہوئے رہ گئے اور سارے حیران رہ گئے اور کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلی، کسی نے اعتراض نہیں کیا اور سب نے مان لیا کہ واقعتاً